بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. یہ بخاری کی 843 نمبر حدیث ہے، جس میں کمپٹیشن کس چیز میں ہونا چاہیے وہ دکھایا گیا ہے. اس کا ایک ایگزامپل اور نمونہ ہے. ہماری کمپٹیشن کس چیز میں ہے اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا وہ کس چیز میں کمپٹیشن کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غریب جو مہاجر تھے، مائیگرنٹ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم. پیسے اور مال والے، بلند مرتبے اور اونچے درجات، جنت کے ٹاپ اسٹیٹس، سب وہ لے کر کے سب انہوں نے لے لیا، اور ہمیشہ ہمیش کی جو نعمتیں ہیں سب ان کے حصے میں چلی گئی. فقال وما ذاک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، وہ کیسے؟ فقالوا یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے روزہ رکھتے ہیں. لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، دان دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور ہم ویسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے پیسہ چاہیے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں خرید کے، ہم نہیں کر سکتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم، میں ایک ایسی چیز تم کو نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم سے جو آگے بڑھ چکے ہیں ان کو تم پالو، یعنی ان کے برابر تک پہنچ جاؤ گے. وتسبقون به من بعدکم، اور جو یہ نہیں کریں گے ان سے تم آگے بڑھ جاؤ گے. ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم، اور تم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کام خود کرنے لگے جو میں تم کو بتانے جا رہا ہوں. قالوا، تو انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے، کیونکہ اسی لیے تو ہم آئے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین مرۃ، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار پڑھو، 33 ٹائمز. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سلام پھیرا بھاگنا شروع. فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چلے گئے، جا کر کے ویسا کرنے لگے. پھر آئے کچھ دن کے بعد، فقالوا، اور کہا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے مالدار اور رچ بھائیوں نے جب سنا اس چیز کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں، یعنی نماز کے بعد جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کرنے لگے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، تو پھر آگے نکل گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، جسے جو چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اسے کیوں اتنا دیا، اسے کیوں اتنا دیا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ مقابلہ اور کمپٹیشن اس زمانے میں کس چیز میں تھی؟ نیکیوں میں. جنت میں اونچا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے
اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے خوش ہو گیا، تم بھی ہم سے خوش ہو گئے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کمپٹیشن اور ہمارا مقابلہ کیا ان چیزوں میں ہو رہا ہے کہ انہیں زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی زیادہ نماز پڑھ لیں، انہیں زیادہ صدقہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر دیں، انہیں دوسروں کی مدد زیادہ کر رہے ہیں تو ہم بھی زیادہ کر دیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے دوسری چیز کہ لوگوں کو علم کا شوق کتنا تھا کہ ان کو معلوم ہوا، یہ کرنے لگے تو فوراً جا کے پوچھا ہوگا بھائی تم کیا کر رہے ہو بتاؤ، یہ نئی چیز تم نے کیا شروع کی؟ تو انہوں نے بتایا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، کیونکہ علم کو چھپانا تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو وہ پیسے والے ہو کر کے بھی اور بڑے لوگ ہو کر بھی یہ معلوم کرنے میں، علم حاصل کرنے میں شرماتے نہیں تھے، بلکہ آ کر کے معلوم کرتے تھے اور اس کے حساب سے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں، صدقہ خیرات میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے اور مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔